السلام علیکم دوستو. پاکستان کے سیاسی اقتصادی حالات کے حوالے سے ایک اور شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. قبل اس کے کہ ہم حکومت کے 4 بڑے چیلنجز کا ذکر کریں جو اس کو درپیش ہیں آئندہ ہفتوں اور مہینوں میں، ایک ذکر ہو جائے شاہد خان آفریدی فاؤنڈیشن کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے 5 کروڑ روپے کا عطیہ. اب یہ عطیہ انہوں نے دے دیا ایک ایسے حالات میں جب کہ ملک قرضوں تلے دبا ہوا ہے، عوام مہنگائی کے بوجھ تلے پس رہی ہے. اور یہ بات سن کے مجھے 2010 ستمبر کی ایک کانفرنس یاد آئی جو اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بلائی تھی. اس میں غیر ملکی نمائندے تھے، ورلڈ بینک، IMF اور سفارتی مشنز کے سربراہان، یعنی کئی سفیر موجود تھے. میریٹ ہوٹل میں یہ کانفرنس ہوئی اور اس موقع پہ بنیادی مقصد تھا ان لوگوں سے پیسے مانگنا، کیونکہ سیلاب کی بہت تباہ کاریاں ہوئی تھیں. اور اس میں بنیادی طور پہ ایک اپیل لانچ کی حکومت نے کہ ہمیں پیسے چاہیے، سیلاب نے بہت تباہی مچائی ہے. لیکن مزے کی بات کہ کانفرنس اپنی تقریر کے اختتام پہ انہوں نے کہا کہ میں اس موقع پہ شہری رحمان کے انسٹیٹیوٹ یعنی جناح انسٹیٹیوٹ کے لیے 5 کروڑ روپے کی گرانٹ کا بھی اعلان کرتا ہوں. اب وہ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ ایک ایسا موقع جہاں پہ آپ دوسرے لوگوں سے امداد کی بھیک مانگ رہے ہیں، آپ اپنی پارٹی کی ایک سربراہ ایک رکن ہے، ان کے تھنک ٹینک کے لیے آپ 5 کروڑ روپے کا عطیہ دے رہے ہیں. تو شہباز شریف نے شاہد خان آفریدی کو جو 5 کروڑ کا چیک دیا یا گرانٹ دی ہے، یہ واقعہ مجھے یاد آ گیا 2010 والا. اور اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارے حکمران بالکل لگتا ہے کہ انہیں کوئی غرض نہیں ہے اس سے کہ ان کے اس انداز فکر اور اس طرز حکومت کی وجہ سے پاکستان آج شدید مسائل کا شکار ہے، شدید مالی مسائل کا شکار ہے. اور یہ سلسلہ تنزل کا، اقتصادی بدحالی کا سلسلہ یوں ہی جاری ہے. اب اسی کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں کہ اس وقت حکومت پاکستان کو جو 4 بڑے چیلنج درپیش ہیں، ان میں ایک ہے بجٹ، دوسرا ہے عدالتی کیس، وہ اکثر کیس جن کا تعلق 8 فروری کے انتخابات سے ہے، سنی اتحاد کونسل PTI کی نشستوں سے متعلق ہے جو مخصوص نشستیں تھیں، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی بلیک میلنگ جو کہ بقول محسن رانجھا اور حنیف عباسی PMLN کے لیڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی بلیک میلنگ کر رہی ہے. اور چوتھا ہے سرمایہ کاری، بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں لانے کا چیلنج. تو اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ میں بھی بجٹ پہ بحث مباحثہ چل رہا ہے. 1 جولائی سے نئے بجٹ کا باقاعدہ اطلاق ہوگا. اس کے ساتھ ہی 3800 ارب کے اضافی ٹیکسز کا بوجھ عملی طور پر عوام پہ پڑے گا. IMF کی شرائط پہ یہ تیار کیا گیا بجٹ ہے. اس کے منظور ہونے کے بعد نہ صرف اس ملک کی مڈل کلاس ٹیکسوں کی مزید بوجھ تلے دب جائے گی، بلکہ عام لوگ بھی مہنگائی کے طوفان میں پس کر رہ جائیں گے. حکومت نے جو ٹیکسز لگائے ہیں وہ گزشتہ سال کی نسبت 38% اضافی ہیں. یعنی اس کا مقصد تو اپنے محصولات بڑھانا اور ٹیکس نیٹ میں اضافے کے لیے اقدامات کرنا ہے، مگر عام آدمی اس مہنگائی کی چکی میں پسے بغیر نہیں رہ سکے گا. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں لیوی کو، جس کو پیٹرول یا ڈیزل لیوی کہتے ہیں، 60 روپے سے بڑھا کر 80 روپے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. بجلی کے بنیادی ٹیرف میں پہلے ہی 5.5 روپے فی یونٹ سے زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے. تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کی بھرمار ہے، اور جس کی وجہ سے جو ریلیف تنخواہوں میں بظاہر دیا گیا تھا کہ 25% بنیادی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا، وہ بالکل صفر ہو کر رہ جائے گی. اس طرح پیٹرول کی قیمتوں میں جو کمی ہوتی ہے بین الاقوامی سطح پہ، اس کا فائدہ بھی عوام تک نہیں پہنچ پائے گا. اسی دوران پیپلز پارٹی نے اعتراضات کیے ہیں، تحفظات ظاہر کیے ہیں اس بجٹ پہ، جس میں 935 ارب روپے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے رکھے گئے ہیں. اب ایک بہت بڑی رقم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بنیادی طور پہ اصل
مستحقین تک یہ رقم پہنچ پاتی ہے یعنی، اور کیا اس سے غربت کا خاتمہ ہوگا؟ یعنی کسی کو 1000 روپے، کسی کو 2000، 2500 روپے ملتے ہیں. تو اس معاملے پہ اس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان ٹھن چکی ہے. بلاول زرداری سے اس کی ملاقات بھی ہوئی ہے وزیر اعظم کے ساتھ، دوسرے وزیروں کے ساتھ، کہ بجٹ کا جو ٹیکسز پروپوز کیے گئے ہیں اس کا کچھ کیا جائے. اسی بنیاد پہ پی ایم ایل این کے رہنماؤں حنیف عباسی اور محسن شاہ نواز رانجھا نے کھلم کھلا یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اقتدار چھوڑنے کی دھمکی جو ہے بالکل بے معنی ہے. دونوں نے باری باری کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی بلیک میلنگ بند کرے. اگر اقتدار گیا تو ہم اکیلے ہی نہیں، پیپلز پارٹی بھی اڈیالہ جیل میں ہوگی. یعنی ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ انہوں نے جو بھی کیا ہے پہلے 6 ماہ PDM-1 اور ابھی PDM-2 حکومت میں، تو اس کے باعث ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کئی لوگوں کو جیل جانا پڑ جائے. اب دوسرا بڑا جو چیلنج ہے حکومت کے لیے وہ ہے عدالتی محاذ پہ، جہاں پہ 30 کے لگ بھگ کیسز ایسے ہیں جن کے فیصلے حکومت کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں. سب سے اہم آئینی کیس سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق ہے، جسے سپریم کورٹ کا 13 رکنی فل بینچ سن رہا ہے. اب اس کیس میں یہ طے ہونا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو ملتی ہیں یا نہیں. اگر یہ نشستیں حکمران اتحاد کو نہیں ملتی تو ان کا 2/3 اکثریت کا خواب چکنا چور ہو جائے گا اور حکومت آئینی ترامیم کرنے کی طاقت حاصل نہیں کر پائے گی، اور انہیں بالکل ایسے ہی آرڈیننسوں پہ انحصار کرنا پڑے گا جس طرح انہوں نے الیکشن ٹرائبیونل کے حوالے سے کیا، اور جو کہ لاہور ہائی کورٹ نے پھر معطل کر دیا. اب وہ بھی عجیب بات تھی کہ پیپلز پارٹی کے صدر ہیں، پیپلز پارٹی کے گورنر ہیں، اور دونوں کی موجودگی میں الیکشن ٹرائبیونلز کی تشکیل کے حوالے سے حکومت کا ایک آرڈیننس جو ہے وہ منظور کر دیا گیا. حالانکہ یہی پیپلز پارٹی کہا کرتی تھی کہ ہم آرڈیننس کے ذریعے حکومت کے سخت خلاف ہیں. اس طرح دوسری طرف عمران خان کے بہت سارے کیسز ہیں، اور ان کے مستقبل کا باہر آنے کا یا کم از کم ضمانت ملنے کا انحصار بھی انہی کیسوں پہ ہے. اور حکومت کے لیے عمران خان اور ان کا بیانیہ اس دوران مسلسل درد سر بنا ہوا ہے انہی کیسوں کی وجہ سے، کیونکہ کچھ کیسوں میں تو ان کو ضمانت ہو چکی ہے، رہائی مل چکی ہے، اور سوال یہ ہوگا کہ آیا عدت جیسے کیسوں پہ، توشہ خانہ کیسوں پہ انہیں مزید جیل میں رکھا جا سکے گا، کیونکہ یہ کسی بھی حکومت کے لیے کوئی سسٹینیبل نہیں ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد افضل مجوکا کی عدالت کو بانی PTI کی عدت کیس میں سزا معطلی کی درخواست پر کوئی 10 روز میں فیصلہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. آئندہ چند دنوں میں یہ فیصلہ ہو جائے گا، اور یہی واحد کیس ہے جس میں عمران خان ابھی گرفتار ہیں. اب سے کچھ عرصہ پہلے تک آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کو پانچ کیسوں میں گرفتار تھے، اور سب سے اہم اور تگڑے کیس یعنی سائفر میں وہ بری ہو چکے ہیں. دہشت گردی سے متعلق کئی کیسوں میں بھی ان کو رہائی مل چکی ہے، ان سے بری وہ ہو چکے ہیں، اور توشہ خانہ ریفرنس، نیب اور فوجداری کیسوں میں بھی سزائیں معطل ہو چکی ہیں. القادر ٹرسٹ میں ضمانت ہو چکی ہے. البتہ عدت کیس میں رہائی کی صورت میں انتظامیہ نے ہمیں یہ بتایا گیا ہے، ادھر ادھر سے خبریں آتی ہیں کہ 2 نئے کیسز تیار کر رکھے ہیں. بانی PTI فوری طور پر لگتا ہے کہ باہر آتے دکھائی نہیں دیتے، اور اسی حوالے سے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ الیکشن ٹرائبیونل کا کیس بہت اہم ہے، بہت کچھ اوپر نیچے ہو جائے گا. البتہ یہ انہوں نے کہا کہ تمام تر ووٹ عمران خان کا ہونے کے باوجود عمران خان کے باہر آنے کے چانسز بہت کم ہیں. ابھی معلوم نہیں کہ وہ کب رہا ہوں گے، ابھی اتنی جلدی وہ حالات انہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. اب چوتھا بڑا چیلنج ہے کہ کس طرح بیرونی طاقتوں کو، بیرونی ممالک کو جو اپنے اتحادی ہیں، انہیں اس بات پہ کنونس کیا جائے کہ عمران خان کو ہم نے جائز طریقے سے قید کیا ہوا ہے یا ان کے خلاف کیسز بنائے ہوئے ہیں. اس کانٹیکس میں تحریک انصاف یہ امید لگائے بیٹھی ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ امریکہ کے صدر منتخب ہوتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ وہ عمران خان کے لیے بھی اچھی خبر ثابت ہو، کیونکہ ان کا اپنا ایک اور
انداز ہے فکر کا، حکومت کاری کا، اور ان کی زیادہ تر توجہ امریکہ کے اندر کے معاملات پہ ہے. باہر وہ جو جنگیں امریکہ نے شروع کر رکھی ہیں، جن کی سپورٹ کر رہے ہیں امریکہ، جیسے یوکرین ہے، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی دلچسپی بالکل نہیں ہے. تو یہ وہ 4 بڑے چیلنجز ہیں جن کا سامنا حکومت کو ابھی کرنا ہے. اور جولائی کے مہینے سے ایسے لگتا ہے کہ عوامی سطح پہ بہت زیادہ بے چینی بھی دیکھنے میں آئے گی، کیونکہ نئے ٹیکس لگنے سے مہنگائی کا ایک نیا طوفان اٹھ کھڑا ہوگا، اور معلوم نہیں کہ وہ کس کس کو اپنی لپیٹ میں لے گا.